امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرے مسئلے کو بھی چیک کرانا، لیکن چیک کر یہ نہیں ہونا چاہیے جو گنڈیریاں بیچتا ہے اور بغل میں بخاری رکھی ہے، ارے چیک کر وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے جو دیوبندی کو مشرک کا نکاح کر کے اس کو رخصتی کر دی سے معاملہ بالکل صاف ہے۔ قرآن کی صورتوں کو مہر بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابیہ کا نکاح صرف ایک جوڑی جوتے پر، دو جوتیوں پر آپ نے اس کا نکاح پڑھا دیا۔ حضرت ام سلیم کا نکاح جب ابو طلحہ سے ہوا تو حضرت ام سلیم نے اسی کلمہ طیبہ کو اپنا مہر مان لیا اور آپ نے ابو طلحہ کا نکاح اسی کلمہ طیبہ کو مہر بنا کر دیا۔ یہ حدیثیں بتلا رہی ہیں کہ مہر میں قرآن کی صورتیں اور دعائیں مہر بن سکتی ہیں، لیکن کیا مجال کی کوئی حنفی ان حدیثوں کو قبول کر لے؟ کیا مجال کہ کوئی حنفی جو ابو حنیفہ کا پیروکار ہے ان حدیثوں کو مان لے؟ کیونکہ ہدایہ میں ابو حنیفہ کا فتویٰ کتاب النکاح میں درج ہے، اقل المہر 10 دراہم، مہر کم سے کم اس کی مقدار 10 درہم ہے۔ 10 درہم سے کم میں اگر کوئی آدمی مہر میں رکھتا ہے تو اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا، اور اگر کر لیتا ہے نکاح تو وہ نکاح جائز ہی نہیں بلکہ زناکاری ہوگی۔ حدیثیں اپنی جگہ پر ہیں۔ میرے پیارے حنفی بھائیوں، تمہارے امام کا فتویٰ بھی میں نے تمہارے سامنے سنا دیا، اور امت کے اور ساری کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ کا مسئلہ بھی تمہارے سامنے سنا دیا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، چاہو تو ابو حنیفہ کا فتویٰ مان کر حنفی کہلواؤ، یا جناب محمد رسول اللہ کا فتویٰ مان کر محمدی کہلواؤ۔ فیصلہ کرنے سے پہلے اتنا سوچ لینا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے یا کلمہ لا الہ الا اللہ ابو حنیفہ رسول اللہ پڑھا ہے، یہ تم سوچ لینا۔ میں زبردستی کوئی چیز تھوپنے کا آتی نہیں ہوں، میں ایک مہلت، ایک سوچ، ایک فکر دیتا ہوں، سوچنے اور سمجھنے کا ایک پیریڈ، ایک ٹائم دیتا ہوں، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ مسئلے اپنی جگہ پر ہیں لیکن ماننے کے لیے ہم تیار نہیں، تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ سنن اربعہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی پہلا سجدہ کر کے اٹھتے تھے، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے آپ یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی۔ سنن اربعہ کی روایت ہے، 4 حدیثوں کے حوالے مسلم شریف کے الفاظ یہ کہ آپ 3 مرتبہ پڑھتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرتے تھے۔ حدیثیں آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن مجال کیا ہے کہ کوئی حنفی حدیثوں کو مان لے، کیونکہ اس کے امام نے فتویٰ دے دیا ہدایہ کتاب الصلاۃ کے اندر کہ ایک سجدہ کر کے دوسرے سجدے میں جاؤ، بیچ میں کچھ بھی نہ پڑھو۔ ہم نے تو دونوں باتیں آپ کو بتا دی ہیں، اب آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا معاملہ ہے، چاہو تو ابو حنیفہ کی بات مان کر حنفی بن جاؤ، یا محمد رسول اللہ کا فتویٰ مان کر محمدی کہلواؤ۔ ہاں، فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ آپ نے کلمہ کس کا پڑھا ہے۔ قیامت کے قبر میں جو حساب و کتاب ہوگا اس میں اللہ یہ پوچھے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اس کے بعد یہ نہیں پوچھے گا کہ تیرا امام کون ہے، اس کے بعد اتنا پوچھے گا من نبیوں کا۔ فرشتے جب سوال کریں گے تو اتنا پوچھیں گے کہ تیرا نبی کون ہے۔ میرے بھائیوں، اماموں کے ناموں پر جھگڑے نہ کرو، جب اماموں کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا تو ہم کیوں لڑ رہے ہیں، کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ یہاں ہر چیز پر مہر جناب محمد رسول اللہ کی دیکھنی چاہیے۔ آج ہمارے پاس رسول کی حدیث آ جاتی ہے، لیکن کیا مجال کی کوئی حنفی مان لے؟ اس کو ہم ابو حنیفہ کی عدالت میں لے جائیں گے، شافعیوں کی عدالت میں لے جائیں گے، وہاں سے جو پاس ہوگا اسی کو مانیں گے۔ رسول کی حدیث کو لے جایا جاتا ہے، اپنے اماموں کی باتوں کو لے کر جانا چاہیے رسول کی عدالت میں۔ رسول کی بات کو کسی امام کی عدالت میں نہیں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اماموں کے اقوال و افعال کو چیلنج کیا جا سکتا ہے جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں۔ اتنی سی ہمیں نہیں بات معلوم ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔